بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام على من عرفت ومن لم تعرف. انسانیت کا سب سے بڑا مقصد احساس ہے. جب انسان کی زندگی کے اندر سے احساس نکل جاتا ہے تو اس کے اندر سے ہمدردی، خیرخواہی، انسانیت ختم ہو جاتی ہے. احساس انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. اپنے لیے تو ہر انسان ہی جی لیتا ہے. اصل زندگی کا مزہ تب ہے جب انسان دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے. جو خوشی انسان کو دوسرے کو مل کر ملتی ہے، دوسرے کو دے کر ملتی ہے، انسان اگر ساری زندگی بھی لگا رہے تو وہ خوشی کبھی حاصل نہیں کر سکتا. دوسروں کو کھانا کھلانا. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ای السلام خیر، اسلام کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نبی السلام نے فرمایا، تطعم الطعام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور تم لوگوں کو سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں جانتے. دوسروں کو کھانا کھلانا یہ انبیاء کی صفت ہے، صحابہ کی صفت ہے، نیک لوگوں کا وتیرہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ اور جہنم سے بچنے کا باعث ہے، لوگوں سے دعائیں لینے کا ذریعہ. دوسروں کو کھانا کھلانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بکری ذبح کیا کرتے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھر کھانا گوشت بھجوایا کرتے تھے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو آپ نے کہا میرے مہمان ہیں، سب سے پہلے ان کے سامنے کھانا پیش کیا. یہ انبیاء اور صحابہ کی صفت ہے اور نیک لوگوں کا وتیرہ ہے کہ جب ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلا کر جنت کے اندر جا سکتی ہے تو پھر ایک انسان دوسرے مسلمان کو کھانا کھلا کر جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ آج میں ایک 5 روپے کی ٹافی کسی کو دے کر اس کو نہ جانے کیسے کیسے القاب دے دیتا ہوں، یہ تو انسان ہے ہی صحیح نہیں، یہ تو مطلبی ہے، یہ تو صرف کھانے کے لیے میرے ساتھ چلتا ہے. آج ہمارے پاس اگر مہمان آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. وہ یہ نہ سوچے کہ یہ میرے اوپر بوجھ آ گیا، اس نے میرے پیسے لگوا دیے. شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق اور مال کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، گھروں کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے، اللہ پوچھے گا. اور جب جنتی اور جہنمی آپس میں باتیں کریں گے تو وہ کہیں گے، ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم اس جہنم میں آ گرے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ مُصَلِّينَ، اور ہم نماز نہیں پڑھتے، تو اس کے ساتھ دوسرا جواب یہ ہوگا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے، دوسروں کے لیے جینا یہ سب سے بڑی بات ہے. اور دعائیں لینے کا ذریعہ ہے جو سب سے بڑی چیز ہے. میرے ایک دوست ہیں عثمان، اللہ انہیں برکتیں عطا کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ حافظ صاحب، میں نے ایک دفعہ ان کے ساتھ کھانا کھایا تو ان کو خاصی بھوک لگی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگے، حافظ صاحب، ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ شخص ہمیں دعائیں دے یا نہ دے، اس کا پیٹ لازمی کھلانے والے کو دعائیں دیتا ہے. استاد محترم، ہم کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بتانے لگے کہ والدہ ان کی ایک دفعہ عید والے دن کسی کے گھر گئیں تو انہوں نے آگے سے پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا.
اور گھر آ کر اس بات کا گلہ کرتی ہیں کہ میں ان کے گھر گئی، انہوں نے مجھے پانی تک نہیں پوچھا۔ کیسی بات ہے، پانی ایک گھونٹ نہیں پوچھا، عید کا دن ہے اور آ کر اس بات کا گلہ کر رہی کہ انہوں نے مجھے پانی نہیں پوچھا، میں نہ جانے کس حال میں تھی، چلو اور کچھ نہیں، مجھے کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، عید کا دن تھا، پانی تو پوچھ لیتے۔ تو استاد محترم کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی تو میں نے امی جان سے کہا کہ امی جی شاید ایسا ہو کہ ان کے پاس کچھ ہو ہی نہ، ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو ہی نہ، کیونکہ وہ عورت بیوہ تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو ان کی والدہ کے ذہن کے اندر خیال آیا شاید کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، تو وہ دوبارہ ان کے گھر گئی اور سائڈ پہلے جا کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خیریت تو ہے سب؟ تو وہ عورت بتا رہی تھی کہ بہن عید کا دن تھا، بچوں نے کپڑوں کی ضد کی ہوئی تھی کہ ہم نے کپڑے لینے ہیں، کپڑے لینے ہیں۔ وہ کپڑے تو آ گئے، لیکن آج صبح عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور صبح کے وقت سے لے کر اب تک میرے بچوں نے ابھی تک بھی ایک نوالا بھی کھا کر نہیں دیکھا۔ وہ جس کا ایک ہی بیٹا 8 پہروں سے بھوکا ہو، وہ جس کا ایک ہی بیٹا 8 پہروں سے بھوکا ہو، بتا دانش وہ گندم لے گا یا تختی لے گا۔ وہ جن کی باندیاں انبار میں ریشم کے تلتی ہیں، وہ جن کی باندیاں انبار میں ریشم کی تلتی ہیں، غریب کی بیٹی کے تن کی اریانی نہیں جاتی۔ کھانا کھلانا جس قدر بڑا عمل ہے، یقیناً یہ انسان کے رزق، انسان کے مال، انسان کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دعائیں دی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی کہ جب بھی تم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ سنن نبی داؤد کے اندر ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اصل خوشی تو تب ہے جب انسان دوسرے کو دے کر حاصل کرے، ایک ٹافی ہی کیوں نہ ہو، آپ کسی کو کھلا کر دیکھیں، ایک دفعہ کسی کو کھانا کھلا کر دیکھیں۔ میں نے خود دیکھا ایک عیسائی پیاس سے تڑپ رہا تھا اور اس نے ایک مسلمان شخص سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو عیسائی ہے، میں اسے پانی کیوں پلاؤں؟ ہمارا یہ دین کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ تو منفرد دین ہے، یہ تو غالب آنے والا دین ہے، مغلوب ہونے والا دین نہیں۔ تو کھانا کھلانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی انسان کو اس دنیا کے اندر ننگے انسان کو لباس پہنائے گا، اللہ اسے جنت کا ریشم کا لباس پہنائے گا۔ تم میں سے جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت کے میوے کھلائے گا۔ تم میں سے جو شخص کسی انسان کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو لذیذ ترین قسم کی شراب جنت کے اندر پیش کرے گا۔ ایسی باتیں ہیں۔ کھانا کھلانا اس کے لیے دل چاہیے، اور اگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلا کر جنت کے اندر جا سکتی ہے تو ایک مسلمان انسان دوسرے مومن کو کھانا کھلا کر جنت میں کیسے نہیں جا سکتا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔